قولي إن الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون۔ یہ 15ویں پارے کا 13واں رکوع ہے اور سورہ الکہف شروع ہو رہی ہے۔ سورہ الکہف جو ہے یہ ایک مکی سورت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مکی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی وہ ہیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ یعنی اگر ہجرت مدینہ کے بعد ایک صورت بالکل مکہ مکرمہ کے اندر بھی نازل ہو، بیت اللہ شریف میں بھی نازل ہو، تو وہ مدنی ہوگی، مکی نہیں ہوگی۔ یعنی اس میں جو فرق کیا جاتا ہے وہ مقام کا فرق نہیں ہے بلکہ وقت کا فرق ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور یہ ہجرت حبشہ کے نزدیک نازل ہوئی، اور جب قریش نے یہ محسوس کیا کہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے اتنے تشدد اور مخالفت کے باوجود بھی اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کسی بندے کو، عقبہ بن نبی معیط کو یہود کے پاس بھیجا، اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آپ اہل کتاب ہیں، آپ کی کتابوں میں کوئی ذکر ہے انبیاء کا، تو ہمارے شہر میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہود نے انہوں نے کہا کہ تم جا کر ان سے 3 سوال پوچھو۔ ایک سوال یہ کہ وہ نوجوان کون تھے جو جا کر ایک غار میں چھپ گئے تھے، اور دوسرا سوال یہ کہ اس شخص کا کیا قصہ ہے جس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا تھا، اور تیسرا سوال یہ کہ روح کیا ہے۔ تو یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ اس تناظر میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں روح جو ہے اس کا ذکر پہلے سورہ بنی اسرائیل میں گزر گیا، اور باقی دونوں سوالوں کا جواب اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اصحاب کہف کا ذکر فرمایا، اور پھر اس طریقے سے یہود پر مشرکین پر گویا یہ بات واضح کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ایمان والوں کی حفاظت فرماتا ہے، اور کس طرح انہیں بندوں کے شر سے اور شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور پھر آگے جا کر دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا گیا، کیونکہ جو مشرکین تھے ان کی ہدایت پانے میں بڑی جو وجہ تھی وہ ان کی سرداری تھی، ان کا مال و دولت تھا، تو یہ واضح کیا گیا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے
حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا ذکر فرمایا ہے تاکہ مشرکین پہ یہ واضح کر دیا جائے کہ جب ایک انسان کی طلب صادق ہوتی ہے تو وہ کس طریقے سے عجز و انکسار کا اظہار کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جلیل القدر پیغمبر ہیں، کلیم اللہ ہیں۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ایک بندے کے پاس ایک طرح کا علم مجھ سے زیادہ ہے تو انہوں نے اپنے مقام اور مرتبے کو اس میں رکاوٹ نہیں بننے دیا، بلکہ اس بندے کے پاس چل پڑے جس کو اللہ نے ایک خاص علم عطا فرمایا تھا۔ اور پھر ذوالقرنین کا ذکر کیا 16ویں پارے میں جا کے شروع میں۔ ایک تو ان کے سوال کا جواب تھا، اور دوسرا اس میں ان پر یہ بات واضح کی گئی کہ تمہاری چھوٹی چھوٹی سرداریاں ہیں جن کی وجہ سے تم نے تکبر کا راستہ اختیار کیا ہے، اور دیکھو اللہ کے اس بندے کو کہ اللہ نے اسے کتنی مشرق و مغرب کی فتوحات عطا فرمائی، لیکن اس بندے کا سر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا تھا اور جھکا ہی رہا۔ اور اسی تناظر میں اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بھی ذکر کیا گیا تاکہ مشرکین پر واضح کیا جائے کہ تمہارے نہ ماننے کا جو سبب ہے وہ تکبر ہے۔ پھر آخر میں جا کر پھر ان پر دنیا کی بے ثباتی کو واضح کیا، ان کے جو نفسیاتی حقیقت تھی اس کو واضح کیا۔ اس طریقے سے یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اس سے جو پہلی سورت تھی اس کا اختتام اللہ کی تکبیر پہ ہوا تھا، یعنی اس کی ابتدا اللہ کی سبوحیت سے ہوئی تھی، سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، اور اس کا اختتام اللہ کی تکبیر پہ ہوا تھا، وکبرہ تکبیرا، اور اس کا آغاز اللہ کی حمد سے ہوتا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور سبوحیت اور اس کی کبریائی کو واضح کرتی ہے۔ اس کا جو نام ہے الکہف، کاف غار کو کہتے ہیں، تو اس کا نام کہف اس لیے رکھا گیا کہ جو اصحاب کہف تھے ان کو نصرت الہی ملنے کا ایک علامتی نشان بنا کے اللہ تعالیٰ نے پیش فرمایا، اور پھر ان تمام چیزوں کو واضح کر دیا جو ان بندوں کے شامل حال ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ رحمتیں جو حق کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور حق کے لیے کوئی بھی قربانی دیتے ہیں۔ تو یہ جو سورہ مبارکہ ہے الکہف یہ مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ الحمدللہ، حمد اللہ کے لیے ہے۔ حمد کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے ثناء بالاختیار الجمیل، یعنی ہوا ثناء علی الجمیل الاختیاری، کہ حمد جو ہے وہ اس تعریف کو کہا جاتا ہے جو کسی کی ذاتی خوبی پر کی جاتی ہے۔ والثناء باللسان علی جمیل الاختیاری، والثناء باللسان علی جمیل الاختیاری۔ تو اس کائنات میں جس کے پاس جو بھی خوبی ہے اس کی اپنی نہیں ہے بلکہ اسے اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ایک بندے نے ایک بڑی اعلیٰ بلڈنگ بنانے پر اس کے معمار کی تعریف کی تو یہ حمد نہیں ہے کہ اس نے وہ جو محل بنایا ہے وہ خود نہیں بنایا بلکہ اللہ نے اس کو اس کی توفیق دی ہے۔ تو کیونکہ ذاتی خوبی اللہ کے سوا ہے کسی کی نہیں، جس کو جو بھی ملتا ہے میرے پاک رب کے در سے ملتا ہے، اس کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ ذاتی خوبی کیونکہ صرف اللہ کی ہے اس لیے حمد بھی صرف اللہ کی ہے۔ الحمدللہ، حمد
اللہ کے لیے ہے۔ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کون اللہ، اس کے لیے حمد کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر حال میں لائق حمد ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کرے وہ لائق حمد ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے مستحق حمد ہونے کا ذریعہ نزول کتاب کو قرار دیا۔ ترجمہ آپ دیکھ لیں، الذی جس نے، انزلہ جس نے اتارا، جس نے نازل کیا، علی عبدہ اپنے خاص بندے پر، الکتابہ کتاب جس نے اپنے خاص بندے پر کتاب نازل فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں انسان کو ملتی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہوتی ہے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، ہدی للمتقین، ہدی للناس۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لوگوں اللہ کی تعریف کرو۔ ویسے جملہ خبریہ ہے نا کہ حمد اللہ کے لیے ہے، اس میں ایک امر کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے کہ اللہ کی حمد کرو۔ اس لیے کرو کہ اللہ نے تمہیں کتاب عطا فرمائی ہے، تمہیں کتاب ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب نعمتیں بندے سے شکر کا اور حمد کا مطالبہ کرتی ہیں، لیکن میرے رب کی سب سے بڑی جو نعمت ہے انسان کے لیے وہ ہدایت کا نصیب فرمانا ہے۔ تو کتاب ہدایت کے ملنے پر اللہ کی حمد ہو۔ اب یہ کتاب ہدایت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ تو فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، وَلَمْ يَجْعَلْ اور اس نے نہیں بنایا، لہو اس کے لیے، عوجا کوئی ٹیڑھا پن، یعنی اللہ نے جو کتاب تمہیں دی ہے نا، نہ اس کے الفاظ میں کوئی ٹیڑھا پن ہے، نہ اس کے معنی میں کوئی ٹیڑھا پن ہے، بلکہ وہ کتاب جو ہے وہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے کائنات کی بہترین کتاب ہے، اور معنی اور مضامین کے اعتبار سے بھی بہترین کتاب ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اللہ نے اس کتاب میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا۔ قیمًا، بالکل سیدھی، یہ دوسری حالت ہے کتاب کی۔ پہلی حالت ہے عوجا، اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ پھر فرمایا قیمًا، بالکل سیدھی ہے، یعنی اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے جب بندہ اس کو تھام لیتا ہے تو یہ کتاب ہدایت اس کا رابطہ اپنے رب سے مضبوط کر دیتی ہے، بندے کو خدا کی بارگاہ تک پہنچا دیتی ہے۔ قیمًا، اب فرمایا اس کتاب کو نازل کیوں کیا گیا، اس کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو فرمایا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، لِيُنذِرَ تاکہ آگاہ کرے، ڈرائے، اسی سے نذیر کا لفظ لکھنا ہے، ڈرانے والا۔ یہ میں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ جو انذار ہے نا، انذار، نذیر، منذر وغیرہ، اس کا لفظی معنی ڈرانا نہیں ہوتا، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی آنے والے خطرے سے ڈرانا۔ یعنی ایک بندہ ایک بندے کو پکڑ کے کہتا ہے جو کچھ ہے نکال ورنہ میں تجھے گولی مارتا ہوں، اس کو ڈرا رہا ہے لیکن انذار نہیں کر رہا۔ انذار کیا ہوتا ہے کہ سیلاب آ رہا ہے، ایک بندہ سو رہا ہے، ایک بندہ کہتا ہے اٹھ سیلاب آ گیا ہے، اس کو انذار کہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن مجید کو میں نے اس لیے نازل کیا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ انسانیت کو آگاہ کر دے کہ اگر تم نے رب کی بندگی نہ کی تو تمہیں بہت بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لِيُنذِرَ تاکہ وہ آگاہ کرے، تاکہ وہ متنبہ کرے، بَأْسًا شَدِيدًا بہت سخت عذاب سے، مِن لَدُنْ ہو، لدن کا معنی ہوتا ہے پاس، لدن پاس،
لدا کا معنی بھی پاس ہوتا ہے، لدون کا معنی بھی پاس ہوتا ہے، اپنی جناب سے، یعنی جو اللہ کی طرف سے عذاب ملے گا نا اگر تم نے رب کی بندگی نہ کی، تو لوگوں قرآن تمہیں اس عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور پھر کیا؟ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ نے قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے کہ جو ایمان لے آئیں اللہ قرآن کے ذریعے سے انہیں آگاہ کرتا ہے کہ تم نے رب کی باتوں کو مان لیا ہے، خدا نے تمہارے لیے دائمی نعمتوں کا گھر جنت تیار کر رکھی ہے۔ یعنی انذار اور تبشیر، جو رسول کریم علیہ السلام کے دو منصب بیان کیے گئے نا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، مبشر بشارت دینا، یعنی دونوں پہلو ہے نا۔ جب اللہ کا پیغام آیا، اب دو صورتیں ہیں، کوئی بندہ مانے گا کوئی نہیں مانے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو نہیں مانے گا وہ عذاب میں گرفتار ہوگا، اور جو مانے گا رب کی رحمتیں اسے ڈھانپ لیں گی، اور اللہ تعالیٰ اسے آخرت سے پہلے دنیا میں بھی عزت اور آبرو والی زندگی عطا فرما دے گا، جیسے اللہ پاک نے صحابہ کرام کے ساتھ کیا تھا، پہلے ایمان والوں کے ساتھ، اور ہر اس ایمان والے کے ساتھ جو ایمان کے راستے پر چلتا ہے اللہ اسے عزتیں عطا فرماتا ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ بشارت دے ایمان والوں کو۔ ایمان والے کون ہیں؟ الذین یعملون الصالحات، الذین وہ لوگ یعملون جو کام کرتے ہیں، الصالحات جو ہے نا یہ اعمال کی صفت ہے، یعنی اصل لفظ ہے یعملون الاعمال الصالحات، جو کام کرتے ہیں صالح، کام کرتے ہیں نیک۔ مطلب کیا ہے کہ لوگوں ایمان جو ہے نا جن کے لیے اللہ نے اپنی جنتیں تیار کر رکھی ہیں، جن کے لیے دنیا اور آخرت کی عزتوں کا وعدہ ہے، وہ ایمان خوش فہمیوں کا نام نہیں ہے، وہ ایمان بڑے بڑے دعوے کرنے کا نام نہیں ہے، وہ ایمان اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کا ہر عمل بتائے کہ یہ اپنے رب کی عظمت کو ماننے والا ہے، اس کے وجود پہ اس کے رب کا حکم چلتا ہے، اس کی زندگی پہ اس کے مولا کی حکمرانی ہے۔ تو اعمال صالحات جو ہے نا یہ ایمان کا مظہر ہے۔ دیکھیں جو اعمال ہے نا، اعمال یہ ایمان کا جز نہیں ہے۔ یہ معتزلہ نے کہا تھا کہ اعمال ایمان کا جز ہیں، اس لیے وہ کہتے تھے گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اعمال ایمان کا جز نہیں ہے، لیکن اعمال ایمان کا حسن ہے، اور اعمال ایمان کو مکمل کرنے والے ہیں، جو اس کا جوبن ہے ایمان کا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے ایمان لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان ایمان لانے والوں کو بشارت دیتا ہے یعملون الصالحات، جو نیک کام کرتے ہیں، ان کی زندگی اللہ کی بندگی میں گزرتی ہے۔ کیا بشارت دیتا ہے؟ ان لہم اجرا حسنا، انتا بے شک لہم ان کے لیے ہے اجرن اجر، حسنا بڑا عمدہ، یعنی قرآن انہیں بشارت دیتا ہے کہ اگر تم نے رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی کام کیا ہے تو تمہارا رب تمہارے اس عمل کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ تم نے کام اپنی حیثیت کے مطابق کیا ہوگا، اور کریم رب تمہیں اپنی شان کے مطابق اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اجرن حسنا، یعنی تم نے جو بھی کام کیا ہے نا، بے شک تم نے رات کی تاریکی میں جا کر کسی یتیم بچے کے ہاتھ پہ پیسوں کی گٹھلی رکھ دی، اس کو بھی پتہ نہیں چلا کہ مجھے کس نے دیا ہے، لیکن رب جانتا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے۔ اس لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا
ان میں ایک وہ اللہ کا بندہ ہوگا جس کے دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی. اس نے ڈنڈورا نہیں پیٹا, اس نے شور نہیں مچایا, اس نے جو کام کیا اپنے رب کی رضا کے لیے کیا. اللہ پاک فرماتا ہے تم جو بھی کرو گے جب ہماری بارگاہ میں آؤ گے تمہارا اجر محفوظ ہوگا, تمہارا بہترین اجر محفوظ ہوگا. پھر فرمایا ماکثین فیہ ابدا. ماکثین ماکث سے جمع کا صیغہ ہے. مکاسا ہوتا ہے ٹھہر جانا کہیں جگہ پر, مکاسا ٹھہرنا. یعنی اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ ٹھہرنے والے ہوں گے فیہ اس میں ابدا ہمیشہ کے لیے. یعنی تم نے اپنی فانی زندگی میں عمل کیا ہوگا. بڑے تھوڑے وقت, بندے کی زندگی کتنی ہے 100 سال کے لگ بھگ. تم نے بڑے محدود وقت کے لیے عمل کیا ہوگا, لیکن تمہارا رب تمہیں جو اجر دے گا وہ محدود وقت کے لیے نہیں ہوگا, وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا, وہ دائمی ہوگا جو تمہیں اجر عطا فرمائے گا. کیونکہ خدا جب نوازتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ بندوں نے کیا کیا ہے, کتنا کیا ہے. خدا جب نوازتا ہے تو اپنی شان کے مطابق نوازتا ہے. ماکثین فیہ ابدا, وہ ٹھہرنے والے ہوں گے اس میں ہمیشہ کے لیے. پھر فرمایا فَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. یعنی انذار کا ذکر پھر آ گیا. جو پہلے انذار کا ذکر تھا نا, لیکن ذرا باسن شدیدا من لدنہ, یہ عام تھا, سب کو ڈرائے. اب کیونکہ جو مخاطب تھے یہاں پر خصوصی طور پر وہ مشرکین تھے یا یہود تھے یا نصارہ تھے, اب بالخصوص ان کا ذکر فرمایا. وَيُنذِرَ, اور ڈرائے, آگاہ کرے, عذاب الہی سے ڈرائے. الذین, ان لوگوں کو, قالوا, جنہوں نے کہا, اتخذ اللہ, اللہ نے بنا لیا ہے, ولدا, اولاد. یعنی ولدا کا جو لفظ ہے اس کا معنی صرف بیٹا نہیں ہے, جیسے آپ کہتے ہیں کہ اسلم ولد اکرم, صرف بیٹا نہیں ہے. یہاں پر ولدا مولود کے معنی میں ہے. کوئی خدا کا بیٹا مانے یا بیٹی مانے, سب اس میں شامل ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے لوگوں, تم نے اپنے پاس سے جو میری اولاد بنا رکھی ہے نا, قرآن تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ اولاد کے محتاج تم ہو, میں نہیں ہوں. اولاد کی محتاجی تمہاری ہے کہ تمہارے بڑھاپے کا سہارا بنے, میں اس سے پاک ہوں. اولاد کے حقوق ہوتے ہیں والدین پر, مجھ پر کسی کا کوئی حق لازم نہیں ہے. میں جس کو جو بھی دیتا ہوں محض اپنے کرم سے عطا فرماتا ہوں. اللہ پاک فرماتا ہے تاکہ وہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنی اولاد بنا لی ہے. ما لہم بہ من علم, علم جو ہوتا ہے نا یہ یقین پہ مبنی ہوتا ہے. علم یقین پہ مبنی ہے. اور جو کچھ بھی بندہ صغرے کبرے ملا کے اخذ کرتا ہے, گمان کر کے ایک چیز کو لیتا ہے, سوچتا ایک چیز کو اخذ کرتا ہے, اس کو علم نہیں کہا جاتا, وہ گمان ہوتا ہے. اللہ کے بارے میں جو کچھ بھی بندے کو معلوم ہو سکتا ہے وہ صرف در نبوت سے معلوم ہو سکتا ہے. یعنی انسان کا عالمیہ یہ ہے کہ اس نے غیب کے بارے میں کنسپٹ انبیاء سے لیا ہے, اس پر حاشیے خود چڑھا لیے ہیں. یعنی وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, مشرکین مکہ کہتے تھے. اب اگر نبیوں نے نہ بتایا ہوتا کہ فرشتے ہیں تو بندوں کو کیسے پتہ چلتا کہ فرشتے بھی کوئی مخلوق ہیں؟ بندے کیسے جانتے کہ فرشتے بھی کوئی مخلوق ہیں؟ اگر انبیاء آ کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کرتے, اعلان نہ کرتے, تو لوگ کیسے جانتے خدا کی ذات و صفات کو؟
تو بیسک کنسپٹ جو ہے وہ انبیاء سے لیا ہے، اس کے اوپر سورہ کبرے خود چڑھا لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت میں جو بیان کر دیا گیا ہے نا، اس سے بڑھ کے اپنی محبت کے نام پہ نئے نئے راستے نہ تراشو۔ یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو علم کو چھوڑ کے ظن و تخمین کی پیروی کرتے ہیں۔ نہیں یتبعون الا الظن، وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو فرمایا ما لہم بہ من علم، ان کے پاس علم نہیں ہے اس کا، ولا لآبائہم، اور ان کے آبا کے پاس بھی علم نہیں تھا، ان کے باپ بھی نہیں جانتے تھے اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کا کیا منشا ہے۔ یہ جو وہ کہتے ہیں کہ یہ بت ہمارے شریک ہو گئے ہیں اللہ کی کبریائی میں، یا اللہ کی یہ اولاد ہے، ان کا علم کسی کے پاس نہیں تھا۔ اور واضح رہے یہاں علم کی نفی معلوم کی نفی ہے، یعنی یہ مراد نہیں ہے کہ ایک بات تو ہے لیکن انہیں علم نہیں ہے، یہاں معلوم کی نفی مراد ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا نہ اس کی کوئی حقیقت ہے، جو کچھ ان کے آباء و اجداد نے کہا نہ اس کی کوئی حقیقت ہے۔ پھر فرمایا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کبرت بہت بڑی ہے، کبرت بہت بڑی ہے، کلمۃ وہ بات، یعنی کلمۃ جو ہے نا یہ تمیز ہے، وہ کیا بڑی ہے وہ بات، تخرج جو نکلتی ہے، من افواہہم ان کے منہوں سے، یعنی انہوں نے جو بات کہی ہے نا کہ اللہ کے بیٹا ہے، اللہ کی اولاد ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ تکاد السماوات یتفطرن، کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جاتے کیونکہ انہوں نے اللہ کی اولاد بنا لیا، انداؤ للرحمن ولدا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ایک بندے نے ایک بات کہی نہ ہو اور کوئی بندہ کہے اس نے کہا ہے، اس بندے کو کتنا برا لگے گا۔ اور ایک بندے کی ایک چیز اولاد نہ ہو، کوئی کہے کہ اس کی اولاد ہے، تو اس کو کتنا برا لگے گا۔ تو اللہ جو ہر چیز ہر عیب سے پاک ہے، جو انسانی صفات سے پاک ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا اللہ فرماتا ہے چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ تمہاری بات اس قابل ہے کہ تمہیں تباہ کر دیا جائے، لیکن خدا کی رحمت تمہیں پھر بھی سنبھلنے کا موقع دے رہی ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، ان یقولون، ان کے بعد الا آ جائے تو ان نافیہ ہو جاتا ہے، ان نہیں، یقولون وہ کہتے، الا کذبا مگر جھوٹ، وہ جو بھی کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں میرے بارے میں، ان کو ایک ذرے کا علم بھی نہیں ہو سکتا میرے بارے میں۔ اگر کوئی بتائے گا تو میرا پیغمبر بتائے گا، یقولون الا کذبا، وہ جو بھی کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں۔ آگے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، ان کی سرکشی کو بیان کرنے کے بعد اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاص کو بیان فرمایا، یعنی بندے کی نیچر کیا ہے۔ بندے کی نیچر یہ ہے کہ وفا کرو گے وفا کریں گے، ستم کرو گے ستم کریں گے، کہ ہم بھی انسان ہیں آپ جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ بندہ تو برابری کی سطح پر چلتا ہے نا، لیکن جو میرے رب کی طرف بلانا ہے، یہ تجارت نہیں ہوتی، یہ برابری نہیں ہوتی۔ میرے سرکار مدینہ کی سنت یہ ہے کہ لوگ جو بھی کرتے رہیں تم نے لوگوں تک حق کا پیغام پہنچاتے رہنا ہے۔ یہ یک طرفہ خیر خواہی کا نام ہے۔ جس بندے کو اللہ نے یک طرفہ خیر خواہی کا جذبہ دے دیا، بے نیاز ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، بے نیاز ہے کہ لوگوں کا رویہ کیا ہے۔ تو کیا ہے جناب کے طائف میں انہوں نے پتھر مارے ہیں، فرشتہ آ گیا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ فرمائیں تو ان کو پیس کے رکھ دوں،
تو سرکار نے عرض کیا مولا انہیں تباہ نہ کرنا، شاید ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہو جائیں۔ یہ ہے یک طرفہ خیر خواہی، یہ ہے سرکار کی سنت۔ اب اس آیت میں غور کیجیے، فرمایا فَلَعَلَّكَ، فا کا معنی پس، لعل شاید، کا آپ، باخع نفسک، لفظی ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ بخا ہوتا ہے ہلاک کر دینا، باخع اس میں فاعل ہے، جیسے قتل سے قاتل اس میں فاعل ہے۔ باخع آپ، شاید آپ ہلاک کرنے والے ہیں، نفسا کا اپنی جان کو، علی آثارہم ان کے، علی کا معنی پر، آثار اثر کی جمع ہے پیچھے، ان کی وجہ سے شاید آپ اپنی جان کو ہلاک کرنے والے ہیں، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، ان کی وجہ سے، کس لیے؟ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا، اگر وہ ایمان نہ لائیں گے، یعنی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے نا تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی بھلائی کے اتنے حریص ہیں، آپ ان کی بھلائی کے اتنے خواہاں ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے، بہذا الحدیث اسفا، اس بات پر افسوس کرتے ہوئے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے۔ یہ جو چیز ہے نا، کچھ لوگوں نے تو اسے اور رنگ دے دیا جدت کے شوق میں، لیکن یہ سرکار کا کمال ہے جو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ایک ماں کا بیٹا بگڑ جائے تو ماں صرف اسے کہنے کی فارمیلٹی پوری نہیں کرتی کہ یہ نہ کیا کر، کہتی بھی ہے لیکن صرف کہنے کو کافی نہیں سمجھتی۔ اگر ماں کہے اور بیٹا نہ سمجھے تو ماں اندر سے کڑتی رہتی ہے، ماں اندر سے دکھی رہتی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اتنی محبت تھی انسانیت کے ساتھ کہ جب وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو آپ کڑتے رہتے تھے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ اگر کسی بندے کو اللہ نے حق کے ساتھ اتنی وابستگی دے دی، ایک تو ہے نا لوگوں کے رویوں کے مطابق چلنا کہ یہ اچھا کریں گے تو میں کروں گا، نہیں کرتے تو بھاڑ میں جائیں، یہ تو بالکل ہی گئی گزری بات ہے نا۔ ایک یہ ہے کہ بات پہنچائی، بندے نے خیر پہنچائی، اس نے آگے سے گالی دی، بندے نے خیر پہنچائی، اس نے آگے سے پتھر مارے، لیکن اس نے پھر بھی پتھر نہیں مارے، یہ اس کے برے جواب کے مقابلے میں بھی اس کی بھلائی کا خواہاں رہا۔ تو اس بندے کو میرے رب نے ایک سنت نبوی اپنانے کی سعادت دے دی ہے۔ یہ بھی سرکار کی سنت ہے، قرآن ان لوگوں کے لیے جو حق کی طرف نہیں آتے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان کی وجہ سے اپنی جان پر کھیل جائیں گے افسوس کرتے ہوئے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آگے اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ترجمہ آپ دیکھ لیں، اِنَّا بے شک ہم نے، جعلنا ہم نے بنا دیا، ما جو کچھ علی الارض زمین پر ہے، زینت اللہ ہم نے زمین کی زینت بنا دیا۔ کس لیے بنا دیا؟ لنبلوہم، بلا یبلو کا معنی آزمانا، تاکہ ہم آزمائیں انہیں، ایہم ان میں سے کون، احسنو زیادہ اچھا ہے، عملا اجروئے عمل کے۔ یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے
زمین کی زینت کا ذکر فرمایا. اس کا مطلب کیا؟ وہ کہتے تھے نشانی دکھاؤ. وہ سورہ شعراء میں آتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ایک نشانی نازل کر دیں. فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ. جب آسمان سے کوئی نشانی آ جائے پھر تو ان کی گردنیں جھک جائیں گی. آگے اللہ پاک فرماتا ہے اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. انہوں نے دیکھا نہیں ہے زمین کی طرف کہ ہم نے کتنی عمدہ چیزیں زمین سے پیدا کی ہیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً. بے شک اس میں بھی اللہ کی قدرت پر نشانی ہے. لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. مراد کیا ہے لوگوں؟ تم پوچھتے ہو نا وہ غار والوں کا کیا قصہ ہے؟ تو جیسے غار والوں کا 300 سال تک غار میں سونا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے نا، ویسے ہی زمین سے اگتا ہوا تنکا بھی رب کی عظمت کے گن گا رہا ہوتا ہے. لیکن تم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہو. اب دیکھیے ان کا جو تکبر تھا مال و دولت پر، اس کو اللہ پاک نے یہاں پر بیان فرمایا. ارشاد فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا. کہ جو کچھ بھی ہم نے زمین پر بنایا ہے نا، یہ زمین کی زینت ہے. زینت کس لیے ہے؟ تاکہ بندہ اس حسن و جمال کو دیکھے. یعنی اللہ فرماتا ہے مراد یہ ہے لوگوں غور تو کرو کہ تمہارے خدا کی کتنی رحمتیں ہیں تم پر. خدا نے تمہارے لیے کیا کچھ اس کائنات میں پیدا کیا ہے. مثلا آپ کھانے کو دیکھیں، اگر انسان کا صرف پیٹ بھرنا مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو ایک چیز پیدا کر دیتا. لیکن میرے رب نے اتنی قسم کے پھل پیدا کیے، اتنی قسم کی چیزیں پیدا کی. اس کی وجہ کیا ہے کہ بندہ کھانے میں ایک لذت محسوس کرتا ہے. میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کا پیٹ بھی بھر جائے اور اس کا ذوق لذت بھی پورا ہو جائے. اور پھل جو ہے وہ کتنے خوبصورت لگتے ہیں، اس کا حسن نظر بھی پورا ہو جائے. تو جو خدا ہو کر تمہیں اتنا نوازتا ہے، آخر تم اس کی بندگی سے منہ کیوں موڑ لیتے ہو؟ تم اس پاک ذات کو سجدے کیوں نہیں کرتے؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے زینت بنا دیا. کس لیے بنا دیا؟ لِنَبْلُوَهُمْ. تاکہ ہم انہیں آزمائیں. لوگوں یہ جو دنیا کی زیب و زینت ہے نا، یہ سدا تمہارے پاس نہیں رہنی. ایک دن تم نے اسے چھوڑ کے ہماری بارگاہ میں آنا ہے. پھر تمہیں اللہ کو جواب دینا ہوگا تم نے کیا کیا تھا اللہ کی نعمتوں کا. لِنَبْلُوَهُمْ. تاکہ ہم آزمائیں أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرنے والا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. جرزہ ہوتا ہے کسی چیز کو کھا جانا، اور جرز اس بندے کو جو دسترخوان سے سارا کھانا کھا جاتا ہے. تو یہاں اس سے مراد ہے چتیل، یعنی وہ زمین جو اپنی ساری نباتات کو کھا گئی ہے وہ ہے صعیداً جرزا. اللہ پاک فرماتا ہے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ. اور یقیناً ہم بنانے والے ہیں ماں جو کچھ علیہا اس پر ہے. کیا؟ صعیداً جرزا. صعید میدان، جرزا چٹیل. یعنی یہ جو کچھ ہے نا آباد، یہ سدا نہیں رہے گا. جس خدا نے زمین کو زینت دی ہے وہ زینت چھین بھی سکتا ہے. بندہ کبھی نہ بھولے جس خدا نے مجھے عزت دی ہے وہ چھیننے پر بھی قادر ہے، اور جس خدا نے مجھے صحت دی ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے. جب بندہ اس چیز کو بھول جاتا ہے تو اس میں تکبر کا ملکہ پیدا ہوتا ہے، اس میں پھر سرکشی کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے. مراد یہ ہے لوگوں کہ جو کچھ بھی ہے نا تمہارے پاس یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا. ہم اس آباد زمین کو چٹیل میدان کر دیں گے، یہاں تمہیں دیکھنے کو کچھ نہیں ملے گا. اب فرمایا ہم حسیبتا اصحاب الکہف غار والے، والرقیم اور رقیم والے، پہلے اب تک نہ قانون تھے
من آیاتنا عجبا، من آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے، عجبا بہت عجیب و غریب، یعنی کیا تو نے یہ گمان کر لیا ہے کہ کاف اور رقیم والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ مطلب یہ ایسا نہیں ہے، وہ بھی رب کی نشانی تھی کہ 300 سال سو رہے، اللہ نے ان کو سلایا، اور یہ بھی رب کی نشانی ہے کہ خدا زمین سے نباتات کو پیدا کر دیتا ہے، وہ زمین سے وہ چیزیں پیدا کر دیتا ہے جو نہ زمین میں ہوتی ہے نہ وہ ہوا میں ہوتی ہے۔ تو نے دیکھا ہے کبھی اے دیدہ عبرت کے گل ہو کے پیدا خاک سے رنگی کبا کیوں کر ہوا؟ بندے تو نے کبھی غور کیا ہے کہ پھول مٹی سے پیدا ہوتا ہے، اور خوشبو جو ہے، حسن جو ہے، نہ مٹی میں ہے نہ بیج میں ہے نہ آب و ہوا میں ہے نہ چاندنی میں ہے نہ روشنی میں ہے، کوئی تو ذات ہے جو پھول کو یہ بھی تو خدا کی قدرتیں ہیں، لیکن بندہ اس پہ غور نہیں کرتا۔ اب دیکھیے، کیا تم نے یہ گمان کیا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا کہ کاف والے، کاف کہتے ہیں غار کو، اور رقیم کے بارے میں کئی قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آج میں نے ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو غار ہے یہ اندلس کے ملک میں، اندلس اسپین، آج کل اس کو فرانس کہتے ہیں غالباً، یہ فرانس میں کوئی جگہ تھی غرناطہ کے پاس۔ تو ایک قول یہ ہے کہ رقیم غار پہاڑ میں تھی، اور جس پہاڑ میں یہ غار تھی اس کا نام رقیم تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کے نام تختی پر لکھ کے رکھ دیے گئے تھے، تو رقیم تختی کو کہتے ہیں۔ رقامہ کیا ہوتا ہے؟ لکھنا، رقامہ لکھنا، لکھی ہوئی چیز، تو یہ اس سے مراد ہے۔ مراد یہ ہے کہ کاف اور رقیم والوں کا جو قصہ ہے نا، وہ تمہیں بڑا عجیب لگ رہا ہے، لیکن میری کائنات میں اس سے کہیں بڑھ کے عجیب و غریب میری قدرت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ پھر فرمایا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ اذ اوى الفتية، اوى کا معنی ہوتا ہے پناہ لینا، اسی سے ماوا ہے جائے پناہ۔ فتیہ کہتے ہیں نوجوان کو، فتن کی جمع فتیہ، نوجوان۔ جب پناہ لی کچھ نوجوانوں نے الى الكهف، ایک غار میں، فقالوا، یہ جو یعنی لوگ تھے جو غار میں جا کے چھپ گئے تھے، قرآن مجید نے بیان نہیں کیا کہ یہ کیوں چھپے تھے، لیکن یوں لگتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو چھپانے کے لیے چھپے۔ اس پر تو قرآن میں واضح اشارے موجود ہیں۔ یہ کون لوگ تھے، یہ کس وقت کی بات ہے، کس زمانے کی بات ہے، اس کو ذکر نہیں کیا قرآن نے، کیونکہ قرآن کا مقصود یہ بتانا ہے کہ لوگوں تم تو ایمان سے بھاگ رہے ہو اس پس منظر میں، لیکن ان اللہ کے بندوں کو دیکھو جو اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنی دنیا چھوڑ کر جا کے پہاڑوں میں چھپ گئے تھے، اور پھر دیکھو جب انہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک قربانی دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کی حفاظت فرمائی۔ قرآن تو مقصد پہ توجہ دلاتا ہے نا لوگوں کی۔ تو اس اول فتیہ تو الی الکهف، جب وہ جوان جا کے چھپ گئے، پناہ لی انہوں نے غار میں، کیا کہا؟ فقالو، کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں عطا فرما دے، من لدنک، اپنی جناب سے، رحمتن، رحمت، یعنی ہم غار میں آ گئے ہیں، غار میں کچھ کھانے پینے کا تو نہیں ہے نا، اور وہ لوگ غار میں آ بھی سکتے ہیں، غار میں کچھ کھانے پینے کے لیے بھی نہیں ہے، تو میرے مالک کیا ہوگا؟ لیکن پروردگار جب سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں نا، تو تب تیری رحمت سے بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب سارے اسباب ختم ہو جائیں تو پھر رب کی رحمت بندے کو تھام لیتی ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما۔ پھر کہتے ہیں وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا،
حیے تیار کر، لنا ہمارے لیے، من امرنا ہمارے معاملے میں سے، رشدا ہدایت۔ پروردگار ہم اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں چھپ گئے، ایسے حالات نہ پیدا ہو جائیں کہ ہم ایمان کے بارے میں بدگمان ہو جائیں۔ پروردگار تو ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو اور ہدایت کے دروازوں کو کشادہ فرما دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کبھی بھی اپنے کسی عمل خیر پہ تکبر نہ کرے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ بندہ جو بھی رب کی عطا سے کرے اسے ہمیشہ اپنے رب کے در کا سوالی رہنا چاہیے کہ پروردگار تو میری دستگیری فرما، ورنہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سَنِينَ عَدَدًا۔ ضربہ کا معنی کیسے ہوتا ہے؟ مارنا۔ بس ضربنا ہم نے مارا، عَلَىٰ آذَانِهِمْ ان کے کانوں پر، فِي الْكَهْفِ غار میں، سنینا سال، عددا کئی، یعنی لفظی معنی کیا ہے کہ ہم غار میں کئی سال ان کے کانوں پر مارتے رہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ محاورہ ہے، یہ محاورہ ہے، یعنی ہم کئی سال ان کو تھپکیاں دے کے سلاتے رہے۔ اب دیکھیں اللہ پاک تو تھپکی سے معاف ہے نا، اللہ پاک تو تھپکی سے پاک ہے نا۔ مطلب کیا ہے کہ جو ہمیں چھوڑنے کے لیے، ہمیں راضی کرنے کے لیے آئے تھے نا اپنا سب کچھ چھوڑ کے، تو جب وہ غار میں آئے تو ہم نے 300 سال کے لیے انہیں اتنی پر سکون نیند سلا دیا جیسے ماں بچے کو تھپکی دے کے سلا دیتی ہے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ ہم نے وہ تمام شور شرابہ ختم کر دیا، ہم گویا تھپکیاں دے کے ان کو سلاتے رہے جو ہمیں راضی کرنے کے لیے نکلے تھے، جو ہماری رضا کے طالب بن کے نکلے تھے۔ اقبال نے کہا تھا نا تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ جب بندہ رب کے لیے نکلتا ہے کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سَنِينَ عَدَدًا تو ہم کئی سال غار میں انہیں گویا تھپکیاں دے کے سلاتے رہے۔ ایک محاورہ ہے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ پھر ہم نے انہیں جگا دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھا دیا۔ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا لِنَعْلَمَ تاکہ ہم جان لیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی جانتا ہے ایسی آیات سے، یعنی مجھے اس بندے پہ تعجب ہوتا ہے جو قرآن کی آیت پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر دے۔ کہتا میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اور بھائی اصل چیز یہ نہیں ہے کہ تو الفاظ کا ترجمہ کر کے اپنے مرضی کا مطلب لے، اصل یہ ہے تو قرآن کی مراد الہی کو بیان کر۔ اب کی بندہ یہ کہے دیکھو جی میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں نا، اللہ کہتا ہے لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ تاکہ ہم جان لیں کہ کون گروہ شمار کرتا ہے لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا وہ کتنی دیر وہاں پر ٹھہرے رہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جب تک ہوا نہیں تھا تو اللہ جانتا نہیں تھا۔ تو قرآن نہیں پڑھ رہا، تو قرآن کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اگر قرآن پڑھنا ہے تو قرآن کا وہ مطلب بیان کر جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے، جو صحابہ تابعین اور امت نے بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے ان کو جگایا اور ہم یہ ان کو پرکھ رہے تھے کہ ان میں سے کون بندہ جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں۔ یہاں پر جو دو گروہ ہیں نا، یا تو آگے ذکر آئے گا اس کا، وہاں میں اس کی تفصیل کروں گا انشاءاللہ، یا تو ان کا آپس میں ہو گیا تھا کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں، یا جو لوگ تھے ان کا خیال کچھ تھا اور ان کا اپنا خیال کچھ تھا۔ تو مراد یہ ہے کہ ہم نے انہیں اتنی دیر سلا دیا آرام کی نیند کہ کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کتنی دیر یہاں پر سوئے رہے ہیں۔ جو رب کے نام پہ نکلتا ہے تو خدا اسے تھام لیتا ہے۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو ضائع نہیں کرتا، کبھی بندہ خدا کے لیے نکلے تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما۔ میرے مالک اپنے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کا واسطہ ہمیں تلاوت قرآن کی حلاوتیں نصیب فرما۔ میرے مالک قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز۔ پروردگار عالم اپنی اس بابرکت کتاب کا واسطہ تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ میرے مالک تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ بالخصوص جس مریض کے لیے کہا گیا میرے مالک اس پہ کرم فرما، انہیں صحت کلی نصیب فرما، ان کی تمام ظاہری اور باطنی بیماریاں دور فرما۔ یا اکرم الاکرمین اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ ہم سب کو دارین کی عزتیں نصیب فرما، سب کو صحت سلامتی اور ایمان والی زندگی نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین جو تیرے بندے تیرے اس جہان سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، بالخصوص ماسٹر عبدالقیوم صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں فردوس بری میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک سب کو